القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام زیب النساء ہے۔ ویلکم القرآن الکریم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ دورہ قرآن پارہ نمبر 1 الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہونے کا اجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہیں اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے اور جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو یہی فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کہہ رہے تھے اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھ سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، پروردگار نہیں۔ فرمایا، اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی کیا ہوتا؟ کس الحاح و زاری سے مانگتے؟ وہ کہتے ہیں، اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، تیری آگ جہنم سے اے رب۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اے رب نہیں۔ فرمایا، اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے۔ تو وہ فرماتا ہے، میں نے ان کے گناہ بخش دیے، انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہگار بندہ، وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا، یعنی کہ محروم نہیں رہتا۔ صحیح مسلم، یہ نمبر ہے اس کی والیوم کا 6839، کتاب ذکر الہی، دعا، توبہ اور استغفار۔ ہم سب بھی جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو، ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں سے گزرنے والا شخص بھی محروم نہیں ہوتا۔ سورۃ الفاتحہ۔ ابن عباس سے مروی ہے، یعنی کہ روایت ہے کہ ہمارے درمیان جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔
پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے، مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں۔ یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ کا نام بہت بابرکت ہے۔ جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں صرف اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کریں۔ الرحمن جس کی رحمت بہت عام ہے، اس میں واسع اور وسیع رحمت کا ذکر ہے۔ الرحیم جو بار بار رحم فرمانے والا ہے، اس میں مسلسل رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں، 2 بار تسمیہ میں اور 2 بار سورۃ الفاتحہ میں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد قول اور زبان سے ہوتی ہیں۔ حمد کے لیے لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل، زبان اور عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ تو سامعین، ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے اور خاص کر قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف نہ بھی کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس وقت بھی آسمان، زمین، شجر، ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف بیان کریں جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ مومن، منافق، کافر سب کو وہ عطا کر رہا ہے۔ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو سب تعریف اسی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کا اجر، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر اللہ خالی نہیں جانے دیتا۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو حامدون ہوں گے، یعنی جو اللہ کا شکر الحمدللہ کہنے والے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی خاص رحمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اللہ کی خاص رحمت اس کی جنت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری رحمتیں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہیں۔ عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 چیزوں پر، شدید محبت، شدید تعظیم۔ دعا تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ سب سے نفع مند دعا سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس صورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو سب سے نفع مند دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کو پا لیا۔ عبادت ظاہری، باطنی، اقوال اور ایمان پر مشتمل ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں ان سب پر وہ مشتمل ہے۔ جو بات، سوچ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم مانگنے کی سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ دن کی نمازوں میں کم از کم 17 بار جو فرائض ہیں ان میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہیں کہ ہدایت سیدھے راستے کی جو جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رستہ دکھا، یعنی کہ سیدھا رکھ۔ انسانوں کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس کو بھی دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ہمیں نیک لوگوں رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے۔ نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اور ان کا رستہ بھی نہیں چاہیے جو سیدھے رستے سے بھٹک گئے، بلکہ ان کا رستہ چاہے جو اللہ کے رستے پر ہمیشہ چلتے رہے۔ آج کی تفسیر سورۃ الفاتحہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنی میزبان زیب مرزا کو اجازت دیجیے اور میرا چینل زیب ایجوکیشن کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ نیکسٹ سورہ بقرہ کی تفسیر کے ساتھ ملتے ہیں۔ سی یو لیٹر گائز۔